یروشلم کا ٹیمپل ماؤنٹ یہ ہمیشہ سے ہی ایک بہت حساس جگہ رہی ہے، لیکن ایک سوال ہے جو ہر سال اٹھتا ہے، رمضان کے مہینے میں آخر یہاں کشیدگی اتنی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ تو چلیے آج ہم اسی معاملے پر ایک خاص نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس ماخذ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ رمضان کے دوران ٹیمپل ماؤنٹ پر یہ نیا تناؤ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اس ماخذ کو دیکھیں تو اس کی ایک خاص وجہ بتائی گئی ہے، اور اس سارے تنازع کی جڑ، جیسا کہ اس ماخذ میں بتایا گیا ہے، دراصل ان خدشات میں ہے کہ رمضان کے دوران کہیں یہودیوں کی رسائی کو محدود نہ کر دیا جائے۔ اس پوری بحث کے مرکز میں ایک نام سامنے آتا ہے، امت لیوی۔ یہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ کے رکن ہیں، اور ان کا موقف یوں سمجھیں بالکل صاف ہے کہ اس جگہ پر یہودیوں کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ امت لیوی کے خاص دلائل اور ان کے مطالبات ہیں کیا؟ چلیں ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق امت لیوی کا مطالبہ بالکل دو ٹوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ٹیمپل ماؤنٹ پر یہودیوں کی عبادت میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، یہاں امت لیوی اس مسئلے کو ایک طرح سے ایک انتخاب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے یا، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، دہشت گردی، بربریت اور برائی کا مہینہ۔ ظاہر ہے یہ بہت سخت زبان استعمال کی گئی ہے جو اس پورے تنازع کی شدت کو بھی دکھاتی ہے۔ اور اپنے اس موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ مذہبی پیشین گوئیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ خاص طور پر نبی یشعیاہ کا حوالہ دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پر عبادت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو 0% نظر آ رہا ہے نا، یہ دراصل ان کے اسی بنیادی مطالبے کی علامت ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر یہودی عبادت میں 0% یعنی بالکل کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، 1% بھی نہیں۔ چلیں اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماخذ میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کن تبدیلیوں کو نئی حقیقت کا اشارہ یا اپنے مقصد کے لیے ایک مثبت قدم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت دلچسپ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے اصول یہ تھا کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر کوئی بھی یہودی عبادتی چیز نہیں لا سکتا تھا، منع تھا۔ لیکن اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ حکام خود وہاں کے لیے خاص دعاؤں والے کاغذات دے رہے ہیں، اور ماخذ کے مطابق اس سب کا مقصد یہی ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر یہودی عبادت کو ایک عام معمول کی بات بنا دیا جائے۔ اور اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے جو میزبان ہیں وہ ایک وائرل ویڈیو کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہودی عبادت دکھائی گئی ہے اور وہ اسے اس بات کا ثبوت بناتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگوں کی دلچسپی اس معاملے میں بڑھ رہی ہے، ایک طرح سے عوامی سوچ بدل رہی ہے۔ میزبان کا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا کی جو روحانی توانائی ہے نا، اس کا سرچشمہ ہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور اسی لیے لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ ان کے خیال میں یہ واقعات ایک نئی روحانی بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ توانائی سب کو جوڑے گی یا پھر مزید تقسیم کا سبب بنے گی؟ اچھا، اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ماخذ اپنے پیغام کو صرف باتوں تک نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اسے عملی اقدامات میں بدلنے کی بھی اپیل کرتا ہے۔ تو آخر میں وہ دیکھنے والوں سے کچھ کانکریٹ اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی ویب سائٹ fightforisrael.org پر جانے کا کہتے ہیں، تعلیم اور آگاہی کے ذریعے اسرائیل کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہاں، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے، کامنٹ اور لائک کرنے اور ممبر بننے کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب کسی ایک مقدس مقام کے بارے میں اتنے الگ الگ اور گہرے نظریات ہوں تو پھر اس بات کا اصل مطلب کیا ہے کہ وہ تمام قوموں کے لیے عبادت گاہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف اس تنازع تک محدود نہیں بلکہ اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔